السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، رواہ الترمذی وہو حدیث صحیح۔ اسٹوڈیو اسلام آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہے اور آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہے آپ کے تعاون کے لیے، اور امید کرتا ہے کہ انشاءاللہ آپ کا تعاون ہمارے ساتھ ہوگا۔ آپ کے مشوروں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کے دیگر ہر طرح کے تعاون کی بھی ضرورت ہے۔ ہم کوشش اس بات کی کرتے ہیں اسٹوڈیو اسلام میں صرف کتاب و سنت کی باتیں لوگوں کے سامنے رکھیں، قصے کہانی ادھر ادھر کے اناپ شناپ باتیں آپ کو نہ سنائیں۔ لہٰذا جو بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں آپ ہمارا بھی تعاون کیجیے اور ایسے سارے لوگوں کا تعاون کیجیے جو کتاب و سنت کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثوں کا مجموعہ تیار کیا ہے، 40 حدیثیں جمع کی ہیں مختلف کتابوں سے، بخاری سے، مسلم سے، ترمذی سے، ابو داؤد سے، وغیرہ وغیرہ سے۔ ایک حدیث مشہور و معروف ہے لیکن سند کے لحاظ سے وہ کوئی بہت مضبوط حدیث نہیں ہے، کہ وہ حدیث ایسی ہے کہ صاحب دین اسلام کی 40 باتوں کو جو آدمی یاد کر لیتا ہے اس کے لیے خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اب بہت سارے لوگوں نے اس حدیث کو بنیاد بنا کر 40 حدیثوں کی کتابیں لکھی، بہت سے لوگوں نے لکھی، لیکن ان سب میں زیادہ مشہور بھی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے 40 حدیث، 40 حدیث ہے۔ تو انہی کا سلسلہ اسٹوڈیو اسلام میں بھی چل رہا ہے۔ آج جو حدیث ہم نے آپ کو پڑھ کر سنائی وہ 40 حدیث کی 12ویں حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے صحابی ہیں، ان کو مدت کم ملی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی، لیکن حدیثیں بہت جمع کی انہوں نے۔ رات دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، کھانا پینا کمانا ان کو ذرا بھی اس کا خیال نہیں، ملا کھا لیا، نہیں ملا تو بس پڑے رہے اللہ کے رسول کی حدیث جمع کرتے ہوئے۔ ایک مرتبہ جو سن لیا تو اس کو بھولتے بھی نہیں تھے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان کا حافظہ بڑا مضبوط ہو گیا۔ تو لہٰذا سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ وہی اس حدیث کے بھی راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کو اپنے اسلام کو زیب و زینت دینا ہے، اپنے اسلام کی حفاظت کرنا ہے تو بیکار کاموں کو چھوڑ دے۔ من حسن اسلام المرء، ایک آدمی کا اسلام اس وقت اچھا ہو سکتا ہے، بہتر ہو سکتا ہے جب کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کے کام کی نہیں ہیں۔ بہت جامع حدیث ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، ترمذی کے علاوہ دوسری کتابوں میں بھی حدیث مذکور ہے۔ آدمی جب بیکار چیزوں میں پڑتا ہے تو اصل چیزوں کو بھی بھول جاتا ہے۔ آدمی جب بیکار چیزوں میں پڑتا ہے تو اصل چیزوں کو بھی بھول جاتا ہے۔ سورہ مومنون قرآن مجید کی ایک پیاری سورہ ہے جس کے شروع میں احکام کچھ بیان کیے گئے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون اللہ کے نیک بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ لغو، بیکار نہیں کام آنے والی چیزوں سے وہ دور رہتے ہیں۔ لہٰذا ایک مسلمان کو بھی ایسی چاہیے۔ دراصل مسلمان کو اپنے وقت کی قدر ہونا، تو جب وہ بیکار باتیں، بیکار کام کرے گا ہی نہیں، بات ہو کہ کام ہو، بیکار کام کرے گا ہی نہیں۔ اس لیے کہ بیکار کام کرنے کی صورت میں بہت سارے اچھے کام چھوٹ جاتے ہیں، اچھے کام کرنے کی توفیق انسان کو نہیں ہوتی ہے۔
اس لیے اچھے کام تلاش کرو جی، اس کو کرو، جو بیکار کام ہے اس کو چھوڑ دو، بہت ساری باتیں، بہت سارے کام، مثالیں دیں ایک دو۔ بہت سارے لوگ میرے بھائی اپنا وقت گزارنے کے لیے، ایک مومن کو وقت گزارنے کے لیے قرآن شریف پڑھ سکتا ہے، حدیث پڑھ سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، اور سب اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھ سکتا ہے، یہ سب ہو سکتا ہے نا۔ کہیں واعظ کی مجلس میں جا کے بیٹھے گا، کسی کی تقریر سنے گا، اور یہ بھی کہیں صاحب آج کل کا زمانہ تو ہے صاحب یہ سب واٹس ایپ یہ سب سننے کا، سب آدمی جو ہے کسی کا دینی پروگرام ڈالا سنتا رہا۔ دیکھو اپنی زندگی کا ایک ایک وقت، ایک ایک لمحہ وہ گزارتا ہے اچھے کاموں کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، دین جاننے کے لیے، دعائیں یاد کرنے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اس کا وقت اللہ کے ساتھ گزرتا ہے جی۔ لیکن بہت سارے خواتین بھی کہہ دیجئے اور ہمارے بہت سارے بھائی بھی وقت گزارنے کے لیے کیا تلاش کرتے ہیں؟ کیرم بورڈ، صاحب بیٹھ کے کیرم بورڈ، فون آتے ہیں، یہ جو ہے اس طرح کیرم بورڈ کھیلتے ہیں ہم لوگ، کچھ بھی شرط وغیرہ نہیں لگاتے، بازی وغیرہ نہیں لگاتے، ایسے ہی وقت گزارنے کے لیے کرتے ہیں۔ جائز ہے کیا؟ میں کہتا ہوں تمہارا وقت اتنا بیکار ہے کیا؟ یہ اگر آدھا گھنٹہ تم کھیلے، 1 گھنٹہ کھیلے جی، کتنا ثواب ملے گا؟ نہیں، ثواب تو نہیں ملے گا۔ اچھا، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اگر قرآن پڑھے، یا ایک صاحب حدیث پڑھے، یا کہ 2 4 رکعت نفل نماز پڑھے، یا اتنے مرتبہ الحمدللہ پڑھے، کتنا ثواب ملے گا؟ کہا بہت ملے گا۔ تو کہا یہ عقل مند تو یہ نہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس میں فائدہ ہے کس میں نقصان ہے؟ نقصان نہیں ہے، لیکن نیکی چھوڑنے کا نقصان ہے، اس کی وجہ سے تمہاری زندگی کا 1 گھنٹہ بیکار گیا نا۔ کیوں ایسے کرتے ہو؟ بہت سارے لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں میرے بھائی، فٹ بال میچ، ہاکی میچ، فلاں میچ، اللہ، تمہارا وقت اس کے لیے اللہ نے دیا ہے جی، وقت تو تمہارے پاس ایک امانت ہے نا اللہ کی۔ ترمذی کی حدیث ہے نا کہ صاحب ایک آدمی سے 5 باتوں کا سوال ہوگا قیامت میں، ان عمری فیما افنا ہو، زندگی کیسے گزارے؟ کہو گے اللہ سے جا کے میں ٹی وی دیکھتا رہا، اور صاحب فٹ بال کا میچ دیکھا، اور صاحب کرکٹ دیکھا، اور صاحب اس میں ٹینس دیکھا، ہاکی، یہ بتاؤ گے اللہ کو کیا؟ تو ہمارے کتنے مسلمان ایسے ہیں جی جو ٹی وی ڈال کے دیکھتے رہتے ہیں۔ ان سے کہا جاتا نہیں مول صاحب ہم لوگ گانے نہیں سنتے، سنیما نہیں دیکھتے، فلاں نہیں دیکھتے۔ اچھا صاحب ٹی وی دیکھتے ہیں، چلو گناہ کے کتنے پہلو ہیں اس میں دیکھیں، کیا چیز ہے جی اس میں؟ نہیں والی بال دیکھ رہا تھا میچ۔ اچھا والی بال کتنا گھنٹہ چلا؟ 3 گھنٹہ چلا مول صاحب۔ اچھا 3 گھنٹے میں کتنے ایڈ آئے اس میں، ایڈورٹیزمنٹ کتنے آئے، کتنی کمپنی کے آئے، کتنی لڑکیوں کو دیکھے آپ، کتنی عورتوں کو دیکھے؟ میچ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں گراؤنڈ کے اندر، جہاں جہاں لڑکیاں بیٹھی ہیں ان کو فوکس کر کے آپ کو بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا ہے؟ کتنا بڑا گناہ ہوا دیکھو جی، ٹی وی دیکھ کے تم نے کتنا گناہ کمایا، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تو دیکھیے لوگ اپنا جائز سمجھتے ہیں کہ صاحب ایسا دیکھ لے تو کوئی بات نہیں، ہم تو ٹی وی دیکھے اس میں جائز پروگرام دیکھے۔ ٹی وی میں کوئی جائز پروگرام ہے ہی نہیں، اللہ ہے کہ وہ کوئی اسلامی پروگرام ہو۔ بہت سارے چیزیں اگر اس طرح کی لڑکیوں کی عورتوں کی تصویریں نہ بھی آئے، میوزک آئے گی، فلاں آئے گی، کچھ نہ کچھ آئے گا جی، شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ہاں جو خالص اسلامی پروگرام پیش کرتے ہیں نا وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ویسے پروگرام تو آپ دیکھتے نہیں، پروگرام دیکھتے ہیں۔ تو یہ سب کتنے لوگ ہیں جی ایسے تو بیکار۔ کچھ لوگ رمضان کے مہینے میں دیکھتا ہوں حرم کی قرأت سنتے رہتے ہیں، یہاں تراویح نہیں پڑھتے، حرم کی قرأت سنتے رہتے ہیں۔ بھائی قرأت سننا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن معنی کے ساتھ سننا مفید ہے۔ ایسی آواز اچھی ہے، آنکھ بند کر کے لطف لے رہے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے۔ آپ معنی سمجھتے ہیں یا ایک صاحب اس کا مطلب سمجھتے ہیں، یا قرآن کا احترام اتنا ہے کہ صاحب پڑھنے سے بھی ہم کو دل کو سکون ملتا ہے، ویسے کوئی بات ہو تو سکتا ہے جائز ہو، لیکن آپ تو صرف اس لیے کہ لوگوں کو بتا سکیں کہ صاحب میں آج فلاں کی قرأت سنا اور فلاں دیکھا،
اس کے لیے آپ قرآن سنتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پاس ناجائز ہے۔ آپ پڑھیے نا قرآن، 2 آیتیں پڑھیے، اس کا مطلب پڑھیے، معنی پڑھیے، اس کو دیکھیے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ صاحب جو بھی چیز تمہارے لیے دین یا دنیا میں مفید نہیں ہے اس کو مت کیجیے، اس لیے کہ جب بھی آپ غیر مفید کاموں میں لگیں گے مفید کام چھوٹ جائیں گے، جب بھی آپ بیکار کاموں میں لگیں گے بہت ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ لہٰذا ایک مسلمان کا کام ہی یہی ہے کہ جو آدمی اپنے اسلام کو کی حفاظت چاہتا ہے بیکار باتوں سے بیکار کاموں سے دور رہے۔ بعض لوگ اخبار خریدتے ہیں صاحب، کتنی دیر مشغول رہتے ہیں اخبار میں، اللہ اکبر، معلوم ہوتا ہے کہ صاحب گھول گھول کے پی رہے ہیں، جیسے قرآن یاد کرنے کے لیے بار بار ویسے ان کا قصہ رہتا، یہ خبر نہیں چھوڑیں گے، سب پڑھ کے یاد بھی کر لیں گے۔ تمہارے کام کی کتنی باتیں ہوں گے جی، اس میں کیا فائدہ تمہارا؟ فلاں صاحب، فلاں منسٹر صاحب، فلاں حکومت کے دورے پر گئے، فلاں گئے، اس میں کیا فائدہ ہے جی؟ اگر انہوں نے تم کو کوئی پیغام دیا تو صاحب وہ پیغام تمہارے لیے مفید ہے، اگر ہے تو اچھا پیغام۔ وہ گئے وہاں ان کے گھر میں اسے استقبال کیا گیا، فلاں کیا گیا، اب اس کو بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں آپ ٹی وی کے اندر۔ کیا ضرورت ہے جی ان سب چیزوں کو دیکھنے کی؟ کتنا وقت آپ برباد کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو احساس نہیں ہے کہ مجھے اللہ کے یہاں اپنے وقت کا حساب دینا ہے۔ اگر میں اللہ کے پاس پھنس جاؤں گا کہ میں نے اپنا وقت ٹی وی دیکھنے میں، پروگرام دیکھنے میں اور ادھر ادھر جانے میں گزارا تو بیکار ہے نا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ صاحب یا تو خود بیکار بیٹھیں گے یا مشغول لوگوں کو جا کے بیکار کر دیں گے، ایسے بھی بعض لوگ ہوتے ہیں۔ خاص کر ذرا عمر ہو جاتی ہے، کوئی کام نہیں، کوئی سروس نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں گھر کی، تو ایسے لوگ مجلس جمانے کی کوشش کرتے ہیں، بیٹھ کے کوئی سیاسی حالات پر تبصرہ کریں گے، سیاسی باتیں کریں گے، کوئی قصے کہانی سنائیں گے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ میں نے کہا اخبار کے سلسلے میں آج دنیا میں ایک بہت بڑا طبقہ خاص کر عورتوں کا ناول افسانے پڑھنے میں زندگی گزارتا ہے۔ کتنے ناول افسانے پڑھتی رہتی ہیں عورتیں، کوئی آنچل ہے، کوئی مشرقی دلہن ہے، اور کیا کیا ہے، کہتے صاف ستھری کہانیاں ہوتی ہیں۔ ارے صاف ستھری زندگی گزارو، وہ کہانی پڑھتے 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 کتنا وقت گزرتا۔ اب تو وہ ناول پہلے مختصر ہوا کرتے تھے 50-60 صفحے کے، اب تو 300 صفحے کے، 200 صفحے کے کتنے ایک ناول کی کتاب میں کتنے ناول، یہ ایک ناول کو اتنا لمبا کھینچ کے لکھتے ہیں کہ صاحب معلوم ہوتا ہے کہ صاحب قرآن مجید کے جتنے صفحے اتنے صفحے پر وہ بھی ختم کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کتنے وقت کی بربادی ہے دیکھیے، یہ وقت کی بربادی، تم کو دنیا میں بھی کوئی کام نہیں اس کا اور آخرت میں بھی کوئی کام فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ آخرت میں فائدہ نہیں ہوگا کیا، کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ قصے کہانیوں کی کتاب پڑھنا بھی زندگی کو برباد کرنا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ایک بہت پیارا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا، اس سلسلے میں تو لوگوں نے بہت لکھا ہے، لوگ سمجھیں کہ قصہ ہے یوسف علیہ السلام کے متعلق جو بات آئی ہے قرآن مجید کے اندر سورہ یوسف، اس کو صرف قصہ نہ سمجھیے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے تو اس یوسف علیہ السلام کے واقعے سے جو قصہ قرآن بیان کیا ہے 140 سے کے قریب حکمت کی باتیں، ہمارے لیے عبرت کی باتیں، نصیحت کی باتیں بیان کی ہیں۔ تو لہٰذا ناول پڑھنے میں بھی بہت ساری عورتیں اپنا ٹائم گزارتی ہیں، دین سے دلچسپی نہیں ہوتی ہے تو بے دینی بیکار کاموں سے دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا انسان کو سوچنا چاہیے نا صحابیات کی زندگی کیسے گزرتی تھی، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری بیوی تھیں، وہ وظیفے میں بیٹھی ہوئی تھیں صاحب، تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر کے بعد آئے، یعنی یوں سمجھیے کہ صاحب 10-11 بجے آئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ اسی طرح وظیفہ پڑھ رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اچھا جب میں گیا
وظیفے میں بیٹھی تھیں اس وقت سے اب تک بھی وظیفے میں بیٹھی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول میں تسبیح پڑھ رہی ہوں. کہا یہ 4 تسبیح میں سناتا ہوں، دیکھو صبح سے جتنی پڑھی نا تم تسبیح، یہ تسبیح ان سب سے بھاری ہے. کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہے؟ کہا کہ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ اللہ کو اتنی پیاری تسبیحات ہیں، ان کا بے حساب ثواب ملے گا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن اور حدیث کی دعاؤں کو ہی پڑھنا چاہیے، سب سے زیادہ برکت اسی میں ہے. لوگوں نے بہت ساری دعائیں بنائی ہیں، بہت پیاری معلوم ہوتی ہیں، لیکن قرآن حدیث کی دعائیں سب سے افضل. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری کوئی دعا نہیں کرنی چاہیے، سب دعا کیجئے، لیکن کسی کی دعا آپ اختیار کرتے ہیں تو قرآن اور حدیث کی دعا اختیار کیجئے پڑھنے کے لیے. اس کے علاوہ اپنی زبان میں دعا کرتے رہیں گے. تو دیکھیے صحابیات کی زندگی ایسے گزرتی تھی. ہماری زندگی کیسے گزرتی ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا ناول پڑھنے میں، رات میں شروع کرتی ہیں 10 بجے، رات کے 2 بجے ختم کر کے نیند آتی ہے ان کو. اللہ اکبر. اور اگر واعظ کی مجلس میں بیٹھے نا 10-15 منٹ میں نیند آنے لگتی ہے، اونگ آنے لگتی ہے، کمر دکھنے لگتی ہے، چائے پینے کے لیے اٹھ کے چلے جائیں گے. ایسا ہوتا ہے، شیطان کے سب حربے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری بات فرمائی کہ صاحب تم کو چاہیے کہ جو کام کی مفید چیزیں باتیں ان کو اختیار کرو، ان کے لیے ان کو حاصل کرنے میں اپنی وقت صرف کرو. جو بیکار باتیں ہیں جی، دنیا میں بھی فائدہ نہیں، دین کا بھی فائدہ نہیں، ویسے کیوں کرتے ہو؟ اب جیسے بچے اسکول کو جاتے ہیں اور سب کالج کرتے ہیں، یہ سب کرے تو دین کا فائدہ ہے نا، سب حلال روزی کا ذریعہ بنے گا، بیکار نہیں رہو گے، بھیک نہیں مانگو گے، اور سب ہو سکتا ہے تمہاری وجہ سے کوئی ایسا کام ہو کہ دنیا کے لوگوں کے لیے مثلاً وہ فائدہ ہو، جیسے ریل، ہوائی جہاز، بس کیا کیا چیزیں سب ایجاد ہوئیں بھائی، کتنا فائدہ ہے. اس میں لوگ محنت کیے اور سب دنیا کے لیے ایک مفید کام دے کر گئے، مفید چیزیں دے کر گئے. ویسے تو تم جو بھی کام کرو یا تو دنیا کا فائدہ ہو یا دین کا فائدہ ہو، بیکار باتوں سے بچنا چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ صاحب گیمز کتنے ایسے ہیں، آدمی گیمز میں وقت برباد کرتے رہتا ہے. میں کبھی کبھی جاتا ہوں جیسے بسوں میں ادھر ادھر، ٹرین سے کبھی جاتا ہوں تو لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ سیل فون ہاتھ میں رکھے وہ نقطے جوڑتے ہیں، پیلے 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 ڈاٹ پورے، لال 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 اور ہرے ہرے ہرے، سب کتنا وقت گزارتے ہیں. اس کو مارا وہ چلا گیا، اس کو مارا اس کو گیا، فلاں کیا فلاں کیا، کتنی چیزیں. بیٹھ کے مسلسل وہ کام کرتے رہتے ہیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ. بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ صاحب ان کی منزل آ گئی، اسٹیشن آ گیا، اترنا بھول گئے، آگے بھی بڑھ گئے، اتنے مصروف ہو جاتے ہیں. ویسے میرے بھائی بیکار کاموں کے لیے آج کل سیل اتنا لوگوں کے اندر عام ہو گیا ہے، اس کے اندر کیا کیا دیکھنا چاہتے ہیں سب دیکھ کے وقت گزارتے رہیے. ہاں اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، مفید باتیں بھی اس کے اندر ہیں، اس کو کون دیکھتے ہیں جی؟ بہت کم دیکھتے ہیں. ان سے کون فائدہ اٹھاتے ہیں؟ بہت کم لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. بیکار چیزیں اس کے اندر، گیم بھی، میوزک بھی، سینری بھی، فلاں بھی، جو بھی چیز آ گئی ہے وہی سب دیکھتے رہتے ہیں، وقت گزارتے رہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ان کو وقت کا ذرا بھی خیال نہیں. اللہ نے وقت، سب سے قیمتی چیز ہم کو وقت دی ہے. وقت کی قدر نہیں کرنے والے کبھی دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوتے، آخرت میں تو ہوں گے ہی نہیں، دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں. لہٰذا وقت اللہ کی ایک بہت بڑی امانت ہمارے پاس ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے. جو بھی وقت کی قدر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے. دنیا والے قدر کرتے ہیں ان کو بھی، دین والے قدر کرتے ہیں ان کو بھی. اس لیے کہ جتنی چیزیں ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں ہماری سہولت کے لیے، سونے کی، کھانے کی، پینے کی، ٹرین کی، سفر کی، سب ہے جی. یہ سب لوگوں نے محنت کی، اللہ نے ان کو ڈھنگ سکھایا، اللہ نے ان کو دنیا میں ایک فائدے کی چیز کرنے کے لیے کہہ دیا. ایسے انسان کو بھی سوچنا چاہیے. ہمارے ہاں مسلمانوں کو بہت زیادہ وقت ملتا ہے. گیمز کا بھی مسئلہ ایسا ہی ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں
عربی مدرسوں میں بھی گیمز کے لیے بہت کافی وقت دیا جاتا ہے۔ روزانہ عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک بچے کھیل کود میں مشغول رکھتے ہیں۔ کتنا وقت؟ 2 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، اتنا وقت۔ اللہ کو بھی یاد نہیں کیا، کچھ بھی نہیں، سبحان اللہ بھی نہیں، الحمدللہ بھی نہیں، بس شور شرابہ، ویری گڈ، شاٹ، فلاں فلاں، یہی کہتے رہتے ہیں جی۔ پتہ نہیں عربی مدرسوں والوں کو یہ کیوں شوق آ گیا گیم رکھنے کا۔ بھئی صحت برقرار رکھنے کے لیے بھئی کچھ ورزش کیے، دوڑے، کافی ہے نا۔ گیمز میں جو لگ جاتے ہیں، اذان بھی ہو جاتی ہے، ہونے لگتی ہے تو گیم نہیں چھوٹتا ہے جی۔ 20 تک اسکور بنانا ہے، 18 آ گئے، اذان ہو گئی، اب 2 اسکور جب تک نہیں بنتا گیم بند نہیں کریں گے۔ جاتے وقت بھی خوش اور آتے وقت بددل۔ دیکھو کیسے لوگ ہیں، جاتے وقت کیا جلدی جلدی بھاگتے ہیں گراؤنڈ کو اور صاحب گیم کھیلنے کے لیے اور صاحب تفریح کرنے کے لیے، آتے وقت بہت بددلی کے ساتھ جانا ہے بھئی، نماز کی، مغرب کی نماز پڑھنی ہے، کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ میرے خیال میں بہت ہی بری بات ہے جو عربی مدارس کے اندر آ گئی ہے۔ اس کا کوئی حساب کتاب ہونا چاہیے، اس کی کوئی لمٹ ہونی چاہیے۔ اسی طرح ہم نے بعض جگہ دیکھا کہ صاحب اسپورٹس کے لیے وہ اسپورٹس ڈے مناتے ہیں، وہ بھی ایسی ہوتا ہے۔ کئی دن بچے، اساتذہ، گیم کے ذمہ دار تیاری میں لگتے ہیں، گراؤنڈ صاف کرنا، فلاں کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا۔ یہ ایک دیندار آدمی بیٹھ کر سوچے کہ یا اللہ، میں مدرسے میں مدرس ہوں، میں ذمہ دار ہوں، بچوں کا، اساتذہ کا اتنا وقت دنیاوی کھیل کے لیے برباد ہوتا ہے تو اللہ کیا میرا حساب ہوگا کیا؟ سوچنا چاہیے۔ کتنا وقت برباد کرتے ہیں، کیا بھی گیمز، اللہ اکبر۔ آج کل تو دنیا گیمز کے پیچھے ایسی دیوانی ہو گئی ہے کہ صاحب کیسی خبر ہو کہ پوری دنیا میں زلزلہ آ گیا، آخر میں نیوز میں ضرور یہ ہوگا کہ صاحب فلاں آسٹریلیا کا مقابلہ فلاں سے ہوا، اتنے اسکور ہوئے اور گیم ڈرا پر ختم ہوا فلاں، یہ ضرور ہوگی صاحب ایک نیوز۔ جتنی نیوز آپ کھولتے ہیں سب کے اندر گیمز کی ایک آخر میں ایک آئٹم ہوگا۔ دنیا اتنی دیوانی ہو گئی ہے اور دنیا اتنے پیچھے پڑتے ہیں۔ وقت کا خیال اگر آپ کو نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں باس پرس ہوگی تو پھر آپ یہی نہ کریں گے۔ لہٰذا ہمارے سلف صالحین میں کتنے لوگ تھے جو گیم کھیلتے تھے، کیا ان کی صحت نہیں تھی، ان کی تندرستی نہیں تھی؟ اللہ اکبر، سب کچھ تھا جی، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب وہ لوگ تندرست بھی تھے، ہزاروں کتابیں بھی لکھیں اور صاحب دنیا کو مفید سے مفید چیزیں دے کر گئے، اور ہم لوگ کھیل کے پیچھے پڑ کے سب کچھ برباد کر دیا۔ اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ کی یاد سے جو چیز بھی غافل کرے آپ کو، اس کے پیچھے ہرگز نہ لگیے۔ تو نبی کریم جی نے یہی فرمایا کہ صاحب جو مفید چیز ہے اس کو اختیار کرو، جو تمہارے لیے مفید نہیں ہے اس کو چھوڑ دو، اس کے پیچھے نہ پڑو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب تمہارا اسلام بہترین ہوگا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ جب بات آئی صحت کی، گیم کی، تو ظاہر بات ہے کہ آدمی کے اندر سستی دور کرنے کے لیے ورزش کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ بھئی اٹھے بیٹھے اور ہاتھ پیر ہلائے فلاں کیے تو سب یہ بھی ورزش ہو گئی۔ اس کے لیے کیا گیم ہی ہونا ضروری ہے کیا؟ بال ہی ہونا ضروری ہے کیا؟ بیٹ ہی ہونا ضروری ہے کیا؟ ایسے کچھ بھی نہیں نا، ورزش کی بہت ساری قسمیں ہیں جی۔ اب اسی طرح بعض لوگ یوگا، دیکھو اس کے اندر کون سے بیٹ ہے، کون سے بال ہے، کون سا کرکٹ ہے جی، بیٹھ کر ان کو ایسا کرو فلاں کرو، دم کھینچو فلاں کرو، اور لیٹ جاؤ زمین پر، ایسا کرو فلاں کرو۔ یہ سب بھی ایک گیم ہی ہے ایک طرح سے، صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ایسا بھی کرتے ہیں، لیکن معلوم ہونا چاہیے مسلمانوں کو کہ اس میں شرکت ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے قوم کا نعرہ دیتے ہیں، فلاں کا نعرہ دیتے ہیں، یہ نعرہ دیتے ہیں، ان کو اس میں سب شریک نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ یہی فون کر کے پوچھتے ہیں کہ صاحب نہیں، اوم کی جگہ الحمدللہ ہم کہیں گے، فلاں کہیں گے۔ نہیں جی، جب تم کو جانا ہی وہاں نہیں ہے تو پھر کیوں یہ سب کرو گے؟ اپنے گھر میں رہ کے کرو گے نا، لمبا رکوع کرو، لمبا سجود کرو، دیکھو الحمدللہ اس سے زیادہ چیزیں تمہارے لیے کیا حاصل ہوں گی۔ نماز میں بے حساب فائدے اللہ نے دنیا کے رکھے ہیں، اور آخرت میں تو نماز کا جو ثواب ملے گا پتہ نہیں جی کتنا کتنا ہوگا۔ لہٰذا
نماز کو بھی آپ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ہمارے لیے صحت کا انتظام کیا ہے، لیکن وہ نماز جو سکون اطمینان کی پڑھی جائے گی، جلدی جو نماز پڑھی جاتی ہے، اس میں ایسی بات نہیں ہے۔ آدمی کا اسلام اس وقت اچھا ہوگا، آدمی کے اسلام میں زینت اور خوبی اس وقت پیدا ہوگی جب کہ وہ بیکار کاموں کو، بیکار باتوں کو چھوڑ دے۔ تو لہٰذا ہم کو اپنے اسلام کو زیب و زینت دینا ہے، اپنے اسلام کو اچھا بنانا ہے، تو بیکار کام سوچ کے آپ ایک ایک کو چھوڑتے جائیے، دیکھیے انشاءاللہ کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کے اندر بھی ایسا ہے۔ بعض لوگ تو کھانے پینے کے اتنے دیوانے ہوتے ہیں، کہیں کہ چائے پسند آ گئی صاحب، 15 منٹ چل کے جا کے وہ چائے پی کر آئیں گے، جانے کے 15 منٹ، آنے کے 15 منٹ، کہاں گئے تھے جی؟ وہ چائے پینے کے لیے، بڑی اچھی چائے بنتی ہے نا۔ منہ کا مزہ جب لگ جاتا ہے نا تو ایسے ہوتا ہے، اللہ بچائے بھائی۔ آدم علیہ السلام کو بھی ایسے کچھ ابلیس نے سمجھا دیا، بڑا لذیذ ہے، بڑا اچھا ہے، بہت میٹھا ہے، بلا ہے، اگر کھا لو گے تو جنت سے نکلو گے نہیں، فلاں نہیں کرو گے، کھا لیے صاحب، دنیا میں آ گئے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہی ہیں، یہ سب بیکار کاموں میں آتے ہیں۔ اسلام کو بچانے کے لیے ہر اچھی چیز کو اختیار کرنا ہے، ہر غلط چیز کو چھوڑ دینا ہے، یا بیکار چیز کو، غلط نہ بھی ہو، بیکار چیز کو چھوڑ دینا ہے۔ لہٰذا مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ وقت برباد کرنے والے دنیا کے اندر ہمارے بھائی مسلمان ہیں۔ وقت کی کوئی قدر بھی نہیں جی۔ اس سے ہٹ کر بھی ایک بات کہوں، پروگرام ہے 10 بجے دینی پروگرام کا اعلان ہوگا، لوگ 11 بجے تک پہنچتے رہیں گے، اور جب تک نہیں پہنچتے پروگرام شروع بھی نہیں ہوتا کہ صاحب نہیں فلاں کا آنا ہے، فلاں آئے نہیں، ابھی فلاں نہیں آئے، ایسے۔ تو لہٰذا بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں ہم کو سوچنا چاہیے، وقت کی قدر کرو، اپنے وقت کو بیکار کاموں میں، بیکار باتوں میں نہ لگاؤ، اچھی باتیں سیکھنے میں، اچھی باتیں پڑھنے میں، اچھی باتیں سننے میں، اچھی باتیں سنانے میں اپنے وقت کو لگاؤ گے تو جب تم کو اسلام کا مزہ ملے گا کہ اسلام کتنا پیارا دین ہے، کہ سب چھوٹے سے چھوٹے کام میں بھی ثواب ہے، کھاتے ہیں تو ثواب، پیتے ہیں تو ثواب، اٹھتے ہیں تو ثواب، سوتے ہیں سو ثواب، اور سب وضو کرتے ہیں تو ثواب، پانی پیتے ہیں تو ثواب، اور سب استنجے کو جاتے ہیں تو ثواب۔ اللہ اکبر، ثواب کے کتنے کام اسلام نے ہم کو بتائیں۔ جب آپ کو اسلام کا مزہ ملے گا، اسلام کی خوشی ہوگی۔ لہٰذا ابو ہریرہ کی جو حدیث میں نے سنائی، جو امام ترمذی نے روایت کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں فرمایا ہے، آدمی کا اسلام اس وقت بہترین ہوگا، خوبصورت ہوگا، جب کہ بیکار باتوں کو، بیکار کاموں کو، جو اس کے لیے نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے، ایسی چیزوں کو جب تک نہیں چھوڑے گا، اس کے اسلام میں زیب و زینت پیدا نہیں ہوگی، ایک دم سادہ بیکار اسلام ہوگا اس کا۔ بیکار اسلام اس معنی میں زیب و زینت سے خالی ہوگا، اس معنی میں نے کہا۔ لہٰذا ہمیں سے ہر آدمی کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ صاحب ہم کتنے بیکار کام ایک دن میں کرتے ہیں، اگر اس کے بجائے اگر نیک کام کریں گے تو ایک دن میں کتنا ثواب کمائیں گے۔ اگر یہ تھوڑی دیر کے لیے بھی آدمی سوچ لے تو میرے خیال میں ہماری زندگی کی اصلاح ہو جائے گی، اور ہم بہت سارے مفید کام اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں اور اپنی امت کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، بیکار کاموں کو اللہ تعالی ہم لوگوں سے چھڑا دے، اور سب نیک کام، اچھے کام، ثواب کے کام میں ہم کو لگا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔